جا میری گھر والی سے جا کے کہے شہد کی بوتل کو پانی میں انڈیل دے، بڑے ٹپ کے اندر پانی ڈال کے شہد کی بوتل ڈال دے، پھر وہ بلال ٹپ اٹھا کے میرے پاس رکھ دے، علی کے براتیوں کو میں شہد کا شربت پلاؤں گا، علی کی عزت میں اضافہ ہوگا، فاطمہ کی ڈولی ہلکی ہو جائے گی۔ اور کائنات کے لوگوں، اللہ کی قسم بیٹیوں کا نبی اتنا خیال کرتا ہے، جو نبی بیٹیوں کا اتنا خیال کرتا ہے، اس کی امت 5 دل کی بیٹی 5-7 دل کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتارے گی۔ اللہ کی قسم آپ نے سوچا، آپ ذرا تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سوچئے، وہ بچی بستر پہ لیٹی ہوگی، باپ کی پہلی گولی سینے میں لگی ہوگی، کتنا آسمان کی طرف اچھل کے زمین پہ گری ہوگی، جب 5 گولیاں کھا کے میرے عزیزوں اپنے رب کے پاس پہنچی ہوگی، مجھے لگتا ہے آسمان کے فرشتے اس کو روئی لے جاتے ہوئے وہ بھی رونے لگ گئے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی نماز لائے گا، کوئی روزہ لے کے آئے گا، یہ نمانی 5 گولیاں ہاتھ میں لے کے آئے گی، اور رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر دامن پکڑ کے اللہ کے پاس لے کے جائے گی، اور کہے گی اللہ تیرے محمد کو سفارشی بنا کے کہتی ہوں، یا اللہ میرے باپ سے تو نہیں بڑھ، جس بیٹی کو پھولوں میں سجانا چاہیے تھا گولیوں میں ڈلا کے رکھ دیا۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں، خدا کے واسطے دکانیں بند کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ 3 سال میری مرضی میرے جسم کے نعرے پر خدا ناراض رہا، ابھی آہستہ آہستہ ہمارے سے دوستی شروع ہوئی، یہ پھر اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اللہ اکبر، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جس قبرستان میں بچی کو دفن کیا ہوگا اسے اتارتے ہوئے قبرستان کی قبریں نہ ہل گئی ہو۔ اللہ اکبر، صدیق عمر کی طرف منہ کر کے میرا نبی رویا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ اکبر، وہ زمانہ جس زمانے میں اللہ نے مجھے نور نبوت عطا فرمایا تھا، اس زمانے میں تو بچے زندہ درگور کیا کرتے تھے، بچیوں کی حمایت کر کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کو حق دلانے کے لیے آیا۔ یہ میرے اپنے ہو کر، یہ میرے دیوانے ہو کر، یہ میرے غلام ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ بچی جب ہاتھ میں گولی لائے گی اور اللہ کو دکھائے گی، اللہ اس سے پوچھ یہ ننھا سا سینہ اس گولی کے قابل تھا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے باپ نے مجھے ہنسنے ہی نہیں دیا؟ اللہ اکبر، 4 دن کے بعد اس کی ماں بھی رخصت ہو گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک کونا بیٹی پکڑ کے کھڑی ہوگی، ایک ماں پکڑ کے کھڑی ہوگی۔ جس امت کو تو میرا آج کی رات نہ بھولا ہے، اس امت نے ہمیں یہ تحفے دیے۔ یہ 5 دن پہلے 7 دن پہلے کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ قیوم آباد کا سن لو، کراچی کا، باپ نے 24 دن کی بیٹی کے گلے پہ چھرا چلا دیا۔ اللہ، 24 دن کی بیٹی، اللہ کی قسم اتنی حسین تھی، پورا گلا کٹا پڑا ہے، میرے پاس تصویر ہے، دیکھو تو صحیح لوگوں دھرتی کے اوپر۔ مجھے لگ رہا ہے انسان جو کام کر رہا ہے، درندے بھی کانپ گئے، بھیڑیے بھی اپنے بلوں میں ساکھوں میں جا کے گھس گئے۔ پھر مولانا ناراض نہ ہونا، ایک طرف جو بچی کہہ رہی ہے میری مرضی میرا جسم، پھر وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے آزادی دی جائے۔ میں نے تو اس دل سے بھائی اس مذمت کو چھوڑ دیا جو نعرہ لگا رہی ہے میری مرضی میرا جسم۔ میں کیا جواب دوں؟ اللہ کی قسم پوری دنیا کا کفر ہمارے پر تھوک رہا ہے۔ ہمیں تانا دینے والوں، ہمیں تانا دینے والوں، ہم تو کتا بیمار ہو جائے اسے ساتھ لا لیتے ہیں، تم تو بیٹیوں کو ذبح کرتے ہو، تم انسان کے لانے کے حقدار ہو۔ مجھے لگ رہا ہے اس دن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی میٹھی نیند سو گئی، مجھے لگ رہا ہے کشمیر کی بیٹیاں بھی خاموش ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ تیری مرضی۔ اگر ہمیں درندوں کے حوالے کیا، ہمیں امید تھی پاکستان کا غیرت مند کبھی تو اس کی غیرت جاگے گی، کبھی تو اپنی بہنوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا، کبھی تو آزاد کرائے گا، لیکن اللہ جب سے 5 دن 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں لگی، اللہ ہم نے آزادی کی امید چھوڑ دی۔ اللہ کی قسم جب بچیاں دیکھ رہی ہیں، بچیاں سہم گئی ہمارے گھر کی، بچیاں ڈر گئی ہمارے گھر کی۔ یا اللہ اگر اس امت نے بچیوں کو اس طرح ذبح کرنا ہے تو نہ بیٹیاں دے۔ مغرب کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر، حجر مبارک سے رونے کی آواز آئی، مغرب کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس پڑھائی، سلام پھیرا، دعا سے بغیر ہی چل دیے۔
سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اماں بھی رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے، حسن و حسین بھی رو رہے۔ فاطمہ کیوں روئی، کیوں رلایا؟ کہ ابا جان میرا پیٹ خالی، میرے سینے کا دودھ خشک ہو گیا، 4 دن ہو گئے حسن و حسین کے منہ میں دودھ کا قطرہ نہ گیا، ابا میں کیا کروں؟ اللہ کی قسم زمیل کو اشارہ کرتا سونے کی مل جاتی، لیکن اگر بیٹی کے لیے زمیل کا فرض سونے کا بناتا تو امت کو کیا سبق ملتا؟ دونوں بنواسوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیٹی کو سینے سے لگا کے بیٹھ کے رو رہے، اللہ اکبر۔ طائف کے ظلم برداشت کر کے کبھی نہ روئے، اور لوگوں مکے والوں کی مار کھا کے آنسو نہ آئے۔ بیٹی کے پیٹ کی حالت کو دیکھ کر محمد کی آنکھ رونے لگ گئی، نواسوں کو دیکھ کر حضور رونے لگ گئے۔ فرمایا فاطمہ علی سے کہ ان کے لیے کچھ انتظام کیا کر، جب تو اور تیرے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے میں محمد کے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ جو بیٹی کا رونا برداشت نہیں کرتا، اس کے سینے میں 5 گولیاں کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ یا اللہ میں نے تو کہا تھا ٹھیک ہے تو انہیں اپنے گھر بلا، میرے روزے پر آنے نہ دے۔ اگر میرے عزیزوں 15-20 دن مہینے 2 مہینے سے روزہ انور کھول دیا گیا، مسلام کے لیے کھول دیا گیا، جب یہ فرشتے پیغام لے کے پہنچے، اللہ اکبر، اس دور کا ابو جہل وہ تھا، اس دور میں بھی ابو جہل پیدا ہو گئے۔ آج کے اس مجمع میں تمہارے سے وعدہ لوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، او لوگوں جو کسی کی دھی بہو بن کے تمہارے گھر میں آئے، بیٹا نہ ہو تو اس کا کیا اختیار ہے؟ او لوگوں بیٹا نہ ہونے پر اسے طلاق نہ دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سارے بزرگ دھیوں والے بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹی والا بیٹھا ہوں۔ باپ کینسر کا مرض برداشت کر سکتا ہے، بیٹی کی آنکھ کا آنسو باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ یا عزت والا سسرال دے دے یا بیاہ سے پہلے اٹھا لے۔ اس باپ کا قصور کیا جس نے ساری زندگی کی جمع جوڑی جہیز میں دے دی، کس لیے کہ میری بچی روئے نا، یہ ہنسے، لیکن پھر بھی تیرے گھر کے اندر جا کے تیرا تخم ہی سیدھا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو اللہ غنی، اگر اس کی بیٹی کے اوپر عورت لے کے آ رہے کہ بیٹا ہوگا تو تیری بھی 4 بیٹھی ہے، تو کسی کو اپنے گھر میں رلائے گا، خدا کی قسم لوگ تیری بچوں کو گھر میں رلا کے جائیں گے۔ جس کے پیدائش کے اوپر خدا کا سلام آئے، جس کی پیدائش کے اوپر کملی والے کی مبارکباد آئے، او لوگوں بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی مدینے میں آئے، بیٹی مکے میں آئے، بیٹی یہاں آئے، فرشتہ فوراً بیٹی کی پیدائش پہ زمین پہ آتا ہے، باپ سے کہتا ہے فکر نہیں کرنی، تیرے گھر میں رحمت خدا کی آئی ہے، قدم تو اٹھانا مدد خدا کرے گا۔ مجھے پروردگار عالم نے ضامن بنا کے بھیجا ہے کہ بیٹی کے باپ پریشان نہ ہو، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی، اب تیرے گھر کا سارا انتظام پروردگار عالم کرے گا۔ جاؤ میرے ویروں، میرے بزرگوں، بیٹی جوان ہے، بیٹی چھوٹی، کبھی ایک آدھ میں گلے سے لگا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، بیٹی کا خدا کی قسم مان بڑھ جاتا ہے۔ اور گھر کے اندر جب پکانا ہو، کھانا ہو، بیٹوں کے بجائے بیٹیوں سے پوچھا کرو میری 3 رانی 10 اج کی پکائی ہے، اتنا بڑا اس کا کلیجہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھ لے میری بچی کس طرح کے کپڑے پائے گی، لے میری بچی، اتنا سا کہنے سے میرے عزیزوں کیا زبان گھس جائے گی، تیری بیٹی کا مان بڑھ جائے گا۔ بیٹی کا مان بڑھ گیا، روزے میں مصطفیٰ عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ جاؤ جاؤ گھر میں جاؤ، تمہاری بچیاں میری بچیاں سو رہی ہوں گی، ان کا چہرہ دیکھ کے رات کا 1 بج رہا ہے، خدا کے دربار میں جھولی پھیلا دینا، کہنا اللہ اسے دکھ نہ دینا، اسے سکھ دے، مولا میرے سکھ اس کی جھولی میں ڈال دے۔ یقین جانو سسرال کے اندر بھوکا رکھو، بچیاں برداشت کرتی ہیں، ماں باپ کو گالی دو، خدا کی قسم بچیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ کئی ساسیں بیٹھی ہوگی، خدا کے واسطے تمہیں خدمت کروانی نہیں آتی،
جس طرح تم اپنی بیٹی کو بیٹی مانتے، اسے بھی تو بیٹی بنا کے لائی تھی، رشتہ پسند کرنے گئی، زبردستی تھوڑی کسی نے دیا تھا، تیری پسند تھی، تو پسند کر کے آئی لائی، آج اگر یہ تیرے گھر میں آئی تجھے کیوں بری لگنے لگ گئی؟ خدا سے ڈر، تیری 4 گھروں میں گئی ہے، یہ کسی کی گھر کے اندر آئی، اگر یہ تجھے اچھی نہیں لگتی تو خدا کی قسم اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تیری بچیوں کو بھی دھکے نہ دلوا دے۔ سن میری بات، پلے باندھ لے، روٹی کھایا کر، کھانا کھایا کر، چائے پیا کر، بسکٹ کھایا کر، 2-3 گھونٹ بیٹی کو پلا دیا کر، روٹی کھایا کر، جس برتن میں کھائے بیٹی کو ساتھ کھلایا کر۔ مالک کے کائنات فرماتا ہے تیرے دسترخوان پہ میری رحمت آ کے بیٹھ جائے، اس دسترخوان کا میں حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ترستی ہے بیٹیاں کہ باپ سر پہ ہاتھ پھیرے، ترستی ہے بہنیں بھائی ہمارے سے بات کرے۔ مجھے کہا بیٹی کے سناؤ، میں کیا سناؤں؟ مجھے ڈر لگتا ہے بیٹی کے حقوق بیان کرتے کرتے میرا دل نہ بند ہو جائے، سننے والوں کو نہ ہو جائے، کیونکہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ معاشرے کے اندر جتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ کی قسم خدا کا خوف کرو۔ سارے بچوں کو اسکول پڑھانے والے، میری بھی پڑھتی ہے، خدا کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں جب تک گھر سے نکلے واپس نہ آئے، بتاؤ کلیجہ کہاں ہوتا ہے؟ چیز لینے کے لیے جائے، اور جس معاشرے کے اندر اللہ اکبر، اور میرے عزیزو خدا کی قسم ہے ہمارا منہ کوئی نہیں، ہم مدینے کے اندر جائے، کوشش کرنا آلِ رسول کی قبروں کے پاس وہی دعا کر کے پاس سے آ جانا۔ اگر مائی فاطمہ نے لڑ پکڑ لیا، 9 ازواج مطہرات لیٹی ہوئی ہے، حضرت عائشہ بھی لیٹی ہوئی ہے، جویریہ ماریہ لیٹی ہوئی ہے، اگر کسی نے دامن پکڑ لیا، اللہ اکبر، ہمارے لیے تو پاک پیغمبر نے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ اکبر۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھنے لگی، آپ سے بیٹھا نہ گیا، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا میری بیوی سے سواری پر نہیں بیٹھا جا رہا، خود اٹھ کے آئے اور آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میرے سے سواری پہ نہیں بیٹھا جا رہا، کہ میں ہوں نہ پریشان کیوں؟ اپنی ٹانگ اٹھائی، اپنا پاؤں یوں کر کے اٹھایا، اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا، دونوں ہاتھ اپنی بیوی کے پکڑے، فرمایا یہاں ٹانگیں رکھ لے، اپنے پیر یہاں رکھ لے۔ سیدہ کہتی ہے جب میرے نبی کی ران پر ٹانگ پہ ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، تو اللہ کی قسم آسمان نیچے لگ رہا تھا، میرا مقام اونچا لگ رہا تھا، اور جب میں سواری پر بیٹھ گئی، فرمایا او لوگو تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردار بنانے آیا ہے۔ جب تک ازواجی زندگی کا کردار اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا تو امریکہ کا ڈالر لے آ، برطانیہ کا پاؤنڈ لے آ، سعودیہ کا ریال لے آ، خدا کی قسم تیرے گھر میں خیر نہیں آئے گی۔ اپنے اخلاق، اپنی ازواجی زندگی کو ٹھیک کرو۔ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا، وہ 10 بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ نماز اعمال، زکوٰۃ اعمال، روزہ اعمال، حج اعمال، کردار اخلاق۔ معاشرہ نماز سے نہیں بنتا، معاشرہ زکوٰۃ سے نہیں بنتا، معاشرہ میرے عزیزو حج سے نہیں بنتا، معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے۔ ہمارے اندر نمازوں کی، سجدوں کی کمی کوئی نہیں، تبلیغ کی کمی کوئی نہیں، اور عشر زکوٰۃ کی کمی کوئی نہیں، لیکن زبان ایسی اس وقت ایسی بدتمیزی پہ اتر آئی، اس زبان سے نہ ماں محفوظ، نہ باپ محفوظ، نہ بھائی محفوظ، نہ پیر محفوظ، نہ استاد محفوظ، نہ پڑوسی محفوظ، نہ اللہ اکبر رشتہ دار محفوظ، نہ بیٹی محفوظ، نہ بیوی محفوظ، نہ بیٹا محفوظ، نہ تائے چاچے مسیر ممیر بپیر محفوظ۔ اور میرے عزیزو یہ زبان ہے، سجدے نمازوں کے کرو، زبان با کردار نہ ہوئی، زبان نے بد کرداری دکھائی، خدا کی قسم نمازیوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔
خدا کے واسطے میرے عزیزوں بس کرو، اب ترس کھائیں اپنے اوپر، اللہ اکبر، اپنے اوپر ترس کھائیں اور اللہ کو رو کر دکھائیں۔ مولانا کام ہنسنے سے نہیں بنتا، کام رونے سے بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آئے، رو کے دکھایا دودھ ملا، رو کے دکھایا کپڑے ملے، رو کے دکھایا بستر ملا، رو کے دکھایا چرپائی ملی، رو کے دکھایا پکھا چلا، رو کے دکھایا رضائی ملی، رو کے دکھایا پیپر بدلا۔ فرمایا میرا بندہ ماں کی گود میں رویا، میرے تیرا مسئلہ حل کیا، جوانی پہ مصلے پہ روئے گا، تیرا رب تیرا مسئلہ کیوں حل نہیں کرے گا؟ جاؤ میرا بس میں بات ختم کرو، 2 بجے تک اپنے اپنے گھروں میں پہنچو گے، کوئی 1:30 بجے پہنچے گا، جا کر مصلی بچھا لینا، کچھ باوضو ہو کچھ وضو کریں گے، آج اللہ کے لیے اپنے عزا کو گیلا کر کر مصلی بچھا لینا، اور زیادہ نہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں جا کے خدا کو رو کے دکھا دینا۔ اولاد ماں باپ کے آگے روئے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کے آگے روئے، خدا کی قسم اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج جاؤ میرے عزیزوں، رو کے اپنے گناہوں پر رحمت کا قلم پھروا لینا، آج رو کے اللہ سے سارے مسئلے حل کروا دو۔ اللہ مجھے بھی اپنی ذات اپنی محبت میں رونے کی توفیق دے، ہماری آنکھ کو اللہ رونا نصیب فرما دے۔ میرے عزیزوں جب رو کے اسے راضی کر لیا تو پھر اس کو ہنسنا پسند آ جائے گا، جب اسے راضی نہ کرے تو اس کے ہمارے ہنسنے پر بھی خدا کا عذاب آئے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور 3 مرتبہ معافی مانگے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اتنا قریب ہے، میرے زبان سے کہا معاف کر دے، انہیں عرش پر اعلان کر دیا جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت اللہ اکبر آپ کے میرے ذمے ہے کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ پیغام میرے عزیزوں 4 مہینے کا محتاج نہیں، یہ کام چلے کا محتاج نہیں، یہ کام میرے عزیزوں ساری زندگی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کرو ہماری صلاحیتیں ہماری محنتیں اللہ اپنے راستے میں کی دھول میں اللہ قبول فرما لے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جلد اگر اللہ کے راستے میں نکل کر دین پھیلاؤں گا، دین سیکھوں گا، آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ نکلو گے اللہ کے راستے میں، صحابہ کی ترتیب میں نکلو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیت کرو آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے، کرو نیت انشاءاللہ تعالیٰ، اور رمضان المبارک پورا اللہ کے راستے میں گزاریں گے۔ رمضان مبارک میں چلے 4 مہینے کی جماعت لے کے جائیں گے، ملکوں کی جماعت لے کے جائیں گے، مسجد وار اعمال کو زندہ کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہو، اللہ آپ کی عمر عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بس میرے عزیزوں 2 منٹ اور بیٹھ لینا، پورے سال کی کارکردگی آپ کی قاری صاحب نے سنا دی، 2 منٹ اور بیٹھ جانا، تیسرا منٹ میں آپ سے نہیں مانگتا۔ دل چاہے خدا کی رحمت لیتے لیتے کلے جانا ٹھرے تو میرے عزیزوں اٹھ کے چلے جانا، اگر اللہ کی رحمت لیتے مزہ آ رہا ہے تو پھر تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ یہ میرے پاس ایک پیغام آیا، مولانا 10 بچے الحمدللہ قرآن والے تیرے آگے پیش کر دیے، مولانا مدرسہ گندم کا ضرورت مند ہے، مولانا مدرسہ چندے کا ضرورت مند ہے۔ میں نے کہا یا اللہ مانگنا تو تیرے سے چاہیے تھا، لیکن اللہ تو نے کوئی وسیلہ ہیلا بنایا، تیرے سے مانگ رہا ہوں، اللہ دینے میں اپنے بندوں کو ذریعہ بنا دے۔ 5 منٹ کی بات ہے، ذرا اٹھ کے اللہ کو دکھا دو، 2000 1000 5000 10,000 1 من گندم 2 من گندم، یہ سارے اللہ کے